جانتا ہے، ایک آدمی راستہ جانتا ہے مگر اندھیرا اتنا ہے کہ اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. راستے کا جاننا منزل پہنچنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے تو روشنی نہ ہو. آسان بات ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو معلوم ہے میرا گھر ہے، میرا گھر کا دروازہ یہ اس طرف ہے، بیت الخلا اس طرف ہے، کچن اس طرف ہے، لیکن اندھیرا ہو جائے آپ کھڑے رہ جائیں گے، آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو نہیں معلوم اب دروازہ کدھر ہے، دیوار کدھر ہے. اندھیرے میں آپ کو گھر کا جغرافیہ معلوم نہیں ہے کس طرف ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ ذکر نہیں کرتے صرف علم رکھتے ہیں، ہمارے ایسا فرماتے تھے ذکر کا بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. اللہ کا نور جو آئے گا، جس سے آپ کو طریقہ نظر آئے، راستہ نظر آئے، اس کا تعلق ذکر سے ہے. اس لیے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، ذکر باوضو کریں، تنہائی میں کریں. ایک نبی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک نبی شرک کی استغفار کی، تین تصویر صبح شام سے لگا کر اللہ کی طرف رجوع کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کے ذات نکلا ہوا کلام ہے. اجی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اجی پاگل پن کی باتیں کرتے لوگ. ہندی پڑھ لی، ہاں جی ہندی پڑھی ہوا ہوں. اجی میں تو پروفیسر ہوں، میں تو انگریزی بہت پڑھی ہے. اسے غیروں کی زبان میں عزت اور اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام میں ذلت محسوس ہوتی ہے. اگر اس کی عزت اللہ کے کلام میں نظر آتی اسے تو یہ سب سے پہلے قرآن سیکھتا. جب ان بچوں کی زبانیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا انگریزی پڑھ کے، پھر ان کو قرآن پڑھواتے ہیں. آپ کو 30 سال کا جوان ملے گا، انگریزی خوب پڑھ لی، خوب جہالت پڑھی، خوب غیر مسلموں کی زبانیں سیکھی، مگر اسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن کی ایک آیت کی خبر نہیں ہے. بتائیے تو صحیح آپ، کتنے افسوس کی بات. اس لیے میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرو، اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھلاؤ. انگریزی یا ان کو کچھ سیکھنا ہے بعد میں سیکھیں، پہلے قرآن سیکھیں. اب تم میوات والے طے کر لو اللہ کے واسطے، جب تک بچوں کو حافظ نہ بنا لو کسی اسکول میں داخل نہ کرنا. میں تم سے عہد لیتا ہوں. ہاں جی صبح کو یہ پڑھ لے گا، شام کو یہ پڑھ لے گا، سب پاگل پن کی باتیں، سب پاگل پن کی باتیں ہیں. صبح کو یہ پڑھ لے گا، شام کو یوں پڑھ لے گا. جی ہاں، یہ سب پاگل پن کی باتیں. میں کہتا ہوں میوات کے بچوں کو غیر حافظ بنانے اور ان کو قرآن پڑھوانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اسکول پڑھا لو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسکول نہیں پڑھا تو یہ جیے گا کس طرح؟ آپ پر مجھے تعجب اور افسوس ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر تو پڑھنے کا یقین نہیں ہے، ان جاہلوں کا فن پڑھ کر آپ کو پڑھنے کا یقین ہے. سوچیے، پورا میوات یہ طے کر لے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جب تک حافظ قرآن نہ بنا لے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کتنے ڈگریوں والے بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ڈگریوں والے ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں، کہیں ملازمت نہیں مل رہی ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے نہیں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو ایسے کروڑپتی لوگ ملیں گے اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، انگوٹھا لگاتے ہیں وہ کاغذ پر، کہتے مجھے جاہل آدمی، مجھے نام لکھنا نہیں آتا، نہ ہندی نہ انگریزی نہ اردو نہ عربی، کچھ نہیں آتی. بتائیے آپ، کروڑپتی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے، ابھی تک انگوٹھا لگاتا ہے کہ جی مجھے تو میں کچھ پڑھا ہوا ہوں نہیں، مال اتنا دے رکھا ہے، فیکٹری کی فیکٹری آئیں گی. آپ دیکھیے جا کے، یہ آپ کو کس شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ اگر بچے انگریزی نہیں پڑھیں گے تو کل کو کیا کمائیں گے؟ یہ فضول کی باتیں ہیں سب. ہمارے کچھ ایسے بے وقوف قسم کے لوگ مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی حالات کا تقاضا ہے جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہ سارے ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، جو بچوں کو اسکول میں جھونک کر اور ان کی زبانیں ٹڑی کرا کر اور ان سے اللہ کے غیر کا نعرہ لگوا کر اور ان کا مزاج بتپنے کا بنا کر پھر کہتے ہیں کہ یہ ضروری تھا کرنا. میں آپ سے بے تکلف بول رہا ہوں. اگر آپ اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں قرآن مکتب میں ڈال دیں، ورنہ آپ ان سے مرتد ہونے کا انتظار کریں. میں تو آپ سے بے تکلف بول رہا ہوں، آپ سے بے تکلف. آپ کسی زمانے ادھر جا رہے، آپ ادھر جا رہے، آپ زمانے کے ساتھ چلیں گے؟ آپ زمانے کے ساتھ چلیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں، سب بکواس ہے. شیطانی جال ایسا بنا ہوا ہے
کہ آپ کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں، آپ جاہل ہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی بڑوں کی باتیں پڑھی نہیں ہیں. آپ تو زمانے کو دیکھ کے چل رہے ہیں نا. جو لنگڑا آپ کو ملتا ہے آپ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہی نہیں بڑوں، آپ کو خبر ہی نہیں بڑوں کا مزاج کیا تھا. اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو جہاد کیا گیا ہے، آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ تو رواجیں بہ رہے ہیں. آپ پر تو غیروں کی حکومت کا تسلط آپ کے دماغ پر مسلط ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہی نہیں ہے. تو میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں سب سے، اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھلاؤ. سیکھے بعد میں سیکھے، مجھے سے کوئی انکار نہیں ہے. یہ دنیا کا جہل بھی پڑھ لیں، مجھے سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کو پہلے قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. میرے گھر میں یہ ایک حافظ ہے، کافی ہے. عجیب بات، سارے جاہل ایک حافظ. وہ آپ کا ایک بیٹا، وہ ایک آپ کے 5 بیٹے ہیں نا، تو یہ 5 بیٹے 5 گھر ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں جی میرے گھر میں ایک حافظ قرآن کافی ہے، یہ 5 بیٹے 5 گھر ہیں، یہ 5 بیٹیاں 5 گھر ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کے 5 بیٹے ہیں، ان کی 5 کی شادی ہوگی، 5 گھر آباد ہوں گے. بتائیے ہر گھر میں ایک حافظ ہوا. اور آپ کو پتہ نہیں کسی دھوکہ دیا ہے کہ جی الحمدللہ 5 بیٹے ہیں، ایک کو تو مولوی بنا دیا ہے اور باقی جو 4 ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. عجیب بات ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے آپ اپنی اولاد کو تقسیم کرتے ہیں. کون کون جاہل رہیں گے، کون کون عالم بنیں گے. جی آپ تقسیم کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے اس میوات میں کم سے کم مجھے ایسا نمونہ دکھلا دو کہ تمہارے بچے سب پہلے قرآن پڑھیں، علم سیکھیں، پھر دنیا کا فنون سیکھیں. اس طرح ہمیں مکاتب قائم کرنے ہیں. مسجدوں میں کوئی مسجد، کوئی مصلی ایسا باقی نہ رہے، اور محلے کو کوئی بچہ ایسا باقی نہ رہے جس کا تعلق کسی مکتب سے نہ ہو. بچوں کو پکا پکڑ کے لانا پڑے گا. آپ کو ان کے والدین کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ بچوں کا مکتب بھیجیں. عام مکتب کے لیے گشت کریں، بچوں کو پکڑ کے. ایک مسجد میں 100 بچے ہونے چاہیے کم سے کم بچے کا. اور مکتب کا مطلب بچے نہیں ہے 80 سال کے بوڑھی سے لے کر 8 سال کے بچے تک، یہ سب مسجد میں قرآن سیکھیں. یہ آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ بھائی مکتب تو بچوں کے لیے ہوتا ہے. مکتب کا مطلب بچے نہیں ہے. مکتب کا مطلب ہے ہر مسلمان کو اتنا قرآن سکھلانا لازمی ہے جتنا قرآن سے اس کی نماز درست ہو جائے. مکتب کا تصور بچوں کا رہ گیا ہے. اب بڑھانی گلی میں تو 80 سال کا ہو گیا، کیا قرآن پڑھوں گا. تم پر نماز فرض ہے، 80 سال کے ہو یا 90 سال کے ہو، نماز تم پر فرض ہے، اور نماز کے لیے قرآن پڑھنا فرض ہے. کریں گے اہتمام انشاءاللہ. اسی طرح میرے دوست ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ بڑی بات سب یاد رکھیں، قرآن صرف قرآن میں دے کر پڑھا جائے. آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں قرآن کو موبائل میں رکھنے کا، جس کی میرے یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. قطعاً ایک حرف کے دیکھنے کی گنجائش نہیں. سوچیے آپ، اسی میں قرآن، اسی میں ننگی فلمیں، اسی میں قرآن، اسی میں عریان. سوچیے تو صحیح، کہاں سے آپ کو یہ سوچی ہے؟ کس نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہے؟ کیا دلیل آپ کو اس کی؟ آدھے اسکرین پر سورہ فاتحہ، اسی آدھے اسکرین پر ننگی تصویر. آپ کہتے ہیں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آپ کی شاید عقل خفت ہو گئی ہے، یا قرآن کی عظمت آپ کے دل سے نکل چکی ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے. اگر آپ نہیں روکیں گے سننے والے کو تو آپ گناہگار ہوں گے. واجب کے چھوڑنے گناہگار ہوں گے آپ، اگر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے جو قرآن ریڈیو پر سن رہا ہے. بتائیے آپ اسے موبائل میں ڈال کر بڑے خوش ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے. آپ کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہے. آپ ننگی فلموں میں قرآن رکھ کے بس کہیں کہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بتائیے عجیب سوچ ہے. یہ کہہ دینا ہاں جی ٹھیک ہے قرآن میں پڑھ لو یا موبائل میں پڑھ لو. اچھا، آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟
مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے اور آپ کے اجتہاد پر مجھے بڑا تعجب ہے. آپ سوچیے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں. آپ کے والدین کا کیا درجہ اللہ کی اللہ اللہ. آپ سوچیے آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر. نماز کھڑی ہو گئی اچانک وہ کھڑے ہوئے موبائل صحیح پر رکھا اسی وقت اسی منٹ. اور جب صف آگے بڑھی لوگوں نے سب سیدھی کی تو انہوں نے پیر سے سرکا کر موبائل آگے کیا. آپ بتائیے اس کے دل میں اگر یہ قرآن ہوتے اس کے ہاتھ میں حرکت کرتے اس کے آپ کا تو آپ تو اپنے اشتہاد میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سوچیے آپ سوچیے عقل سے سوچیے بجائے کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرنے کا دل سے پوچھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. مانتا ہے آپ کا دل؟ ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن ایک سیکنڈ کے بعد اس میں کوئی ایڈ آ گیا اس میں کوئی تصویر آ گئی آپ کی تو گھر غور تو کریں میں کیا بول رہا ہوں. میں علماء سے کہتا ہوں اس بات کو. ذکر جائز چیزوں سے تبتل کا حکم کرتا ہے کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت میں. ایک صاحب نے استفتاء کیا مفتیان کرام سے کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں. جی ہاں. رمضان کا مہینہ ہے بیچارہ رات کو بیٹھا قرآن اٹھ رہا ہے ادھر چائے رکھی ہوئی ہے ایک گھنٹ چائے کا لے لوں قرآن پڑھ لوں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ آیا فتوے میں کہ آپ پہلے چائے پی کر فارغ ہوئیے اپنا منہ صاف کیجیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے اور قرآن کے دوران کوئی اور کام نہ کیجیے. ذکر جائز چیز سے تبتل کا حکم کر رہا ہے اور آپ نے تلاوت کو گندے آلے کے ساتھ جوڑ لیا ہے. آپ کے اجتہاد کو داد دینی چاہیے. کیا چیز ہے اجتہادی استہزاء ہے قرآن کا. میں نہیں سمجھتا. تو میرے دوستوں جو قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے میرے یہاں اس کے قدر کوئی گنجائش نہیں. آپ سفر میں ہو ٹرین میں قرآن ہاتھ میں لیجیے قرآن دیکھ کر پڑھیے. آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے قرآن دیکھ کر پڑھیے. اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح ساجد سے پہلے فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو رات وظائف کر کے دیکھے سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے محسوس کیا. اس طرح ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے. یہ لازمی چیز ہے ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. لازم کہہ رہا ہوں میرے الفاظ بھی یاد رکھنا. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ دیکھے. جاہل سے جاہل ہو عام سے عام آدمی ہو وہ دیکھے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. یہ لازمی بات ہے. جی میں تو پڑھ رہا ہوں جی یہ تو علماء جانے کیا مطلب ہے. عجیب بات ہے. آپ کو ہندی کا اخبار دے دے تو آپ تو پوچھے بھائی مجھے ہندی نہیں آتی بتائیں اخبار میں کیا لکھا. جھوٹے اخبار ہندی کے تو آپ پڑھوائیں گے دوسروں سے ترجمہ کرائیں گے. سچا اخبار قرآن اس کے لیے آپ کا خیال یہ کرنی سب کے لیے اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کی بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. آپ سے کوئی انگریزی میں کہہ دے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا آپ کو انگریزی آتی نہیں. جی آپ ہنس کے مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے. سوچیے تو بھی کیا بول رہا ہوں. آپ سے کوئی انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا آپ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے. اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی بتائیے کون لکھ رہا ہے کس کی آواز آ رہی ہے پاگل کہیں گے خاموش ہو جا بالکل. تو ادھر دیکھو میں تمہارے بات کر رہا اتنی اہم بات کر رہا میں تو ادھر دیکھ رہے شیطانوں کی طرف. کوئی آپ سے انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا اتنا بڑا حادثہ آپ سن کے ٹال دیں گے ہنستے ہوئے گزر جائیں گے. آپ تو کہ میاں پتہ ہی کیا کہا اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کہا. اس نے کہا آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہوگی. سنو میں کیا بول رہا. یہ جو
یہ جو آپ کو اپنی رائے پر ناز ہے، آپ کہتے ہیں ہر ایک کے ذمہ کیوں لازم کرتے ہیں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں رہی، آپ کی رائے فضول کی رائے ہے، آپ اس چکر میں ہیں کہ مسلمان کو دنیا کے لیے تو ہر مصیبت میں ڈال دو اور دین کے بارے میں ان کے لیے سہولت کرو، یہ آپ کا پاگل پن ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اس لیے آپ کی دین کی سطح نیچے گر رہی ہے۔ آپ ہر وہ مسئلہ بتائیں گے جسے مسلمان کو کوئی دقت نہ ہو جائے، یہ دین کو مٹانے کے مرادف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچیے آپ، میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے ابا کے انتقال پر ہنسیں گے، جی ہاں آپ کو خبر ہی نہیں اس نے کیا بولا ہے۔ یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی وعیدوں کا خوف، اس کے وعدوں کا شوق اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات اچھے ان مولویوں پر حیرت ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سمجھ کر پڑھنا، آپ تو نماز پڑھ لیجیے، آپ تو تراویح قرآن سن لیجیے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے سمجھنا۔ مجھے ان مولویوں پر حیرت ہے جو بیچارے اس غلط خیال سے متاثر ہیں، میں صاف صاف بول رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ جو زبان بھی جانتا ہو، ہندی جانتا ہو، انگریزی جانتا ہو، اردو جانتا ہو، وہ اپنے ساتھ ترجمہ کا قرآن رکھے، روزانہ جتنی تلاوت کرے اس کا ترجمہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سے وکیل بات کرے آپ توجہ سنتے، آپ سے ڈاکٹر بات کرے آپ توجہ سنتے، میرے علاج کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سے قرآن بات کرے آپ کہتے ہیں مجھے کیا سمجھ نہیں۔ سوچیے آپ نے کیا رائے قائم کی ہے، سوچیے اپنی رائے پر غور کیجیے۔ آپ وکیل بات کرے تو آپ توجہ سنیں گے، جی میرا مقدمہ ہے، وکیل دیکھو کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر سے آپ حال بتا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو طریقہ دوا کا سمجھا رہا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ اللہ آپ سے باتیں کریں، اللہ آپ سے باتیں کریں، ایسا نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ تو اس چکر میں ہے کہ دین کو آسان کر کے ختم کرو دیا، آپ کا تو چکر یہ ہے۔ عوام کو پریشان مت کرو، عوام کی سطح کی بات کرو، یہ آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کے مٹنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے، یہ قرآن کے مٹنے کے لیے کافی صاف صاف بات ہے۔ یہ کتاب تلاوت کی کتاب نہیں تھی صرف، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو آدمی عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، صبح شام کی تسبیحات کے ذریعے اللہ سے تعلق اچھا بنا لے گا اپنی تنہائی میں، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ بھی سب بات ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، سن رہے کھیل رہے، جو اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان تعلقات ٹھیک کر دے۔ جماعت میں نکلنے کی ایک بڑی غرض اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور وہ بھی نکل کے ہی ہوگا۔ آپ چاہے اس کا انکار کریں کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھتے نہیں ہیں، غور تو کرتے نہیں ہیں، آپ کو تو ہر بات غلو معلوم ہوتی ہے کہ ابھی نکلو جماعت میں، کیوں نکلے؟ اخلاق اچھے ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے پڑھائی نہیں حدیث میں کیا ہے؟ یا اقسم اغزما غیر قومی کی حسن خلوقت، اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو نئے نئے لوگوں کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کیا بات؟ کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے آپ جماعت میں نکل کر جس آدمی کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے، آپ ان کے کپڑے دھو رہے، آپ ان کی خدمت کر رہے۔ جی ہاں، خدمت، جب آپ نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو آپ کے دل میں خدمت کرنا آئے گا۔ کھانا کون بنائے، روٹی کون پکائے، چولہا کون جلائے، لکڑی چن کر کون لائے، آپ سامنے بنائے، لکڑی چن کر میں لاؤں گا۔ سنیے آپ،
آپ فرما رہے اللہ کے نبی لکڑی میں چن کر لاؤں گا، بکری کون کاٹے گا، گوشت کون بنائے گا؟ یہ سارے کام دماغ میں نکل کر جب آدمی اجنبیوں کے ساتھ کرتا ہے تو بتائیے تو صحیح، ہر ماں باپ کی خدمت کا کیا شوق پیدا ہوگا، پڑوسی کے حقوق کا کیا فکر پیدا ہوگا، اپنے بھائی کا، چچا کا، تایا کا احترام کتنا کرے گا، کیونکہ جماعت میں نکل کر اس نے ایسے لوگوں کی خدمت کر لی ہے جنہیں پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، برادری بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں۔ بتائیے امت کے امت بننے کا راستہ تھا یہ کہ مسلمان اجنبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر آپس میں مسلمان کے ساتھ رہنے کی مشق کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ یہ اس گود کے ہیں، وہ پال کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، وہ یہاں کے ہیں، ہماری جو گود نہیں ملتی، ہماری جو پال نہیں ملتی، ان کو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے تو اس برادری میں شادی کری، برادری تو ہماری برادری سے نیچی ہے، تو اونچی ہے۔ یہ جتنا مسلمانوں میں نفرتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایمان اعمال صالح کے ماحول میں رہتا نہیں۔ جماعت میں نکلنے کی غرض یہ تھی کہ مسلمان ایمان اعمال صالحہ کے ماحول میں اجنبیوں کے ساتھ رہنا کی مشق کر لے تاکہ انہیں آپس میں رہنا آ جائے۔ میں وہ اتنی آسان بات ہے۔